اسپشما اس پر یہ کسی ساتھی کا کوئی سوال یس اب سوال کو بھی آپ ریپیٹ کر دیں انشاءاللہ. یہ آپ نے کہا صحابہ پہ ایمان نہیں لاتا کس اعتبار سے ایمان نہیں لاتا؟ یعنی کہ صحابہ کا انکار کرتا صحابہ کو نہیں مانتا، ان کے ایمان کو نہیں مانتا. ایک تو ہے وہ صحابہ کو مانا کہ وہ انسان تھے، ایک ماننا کہ وہ مومن تھے، ان کے ایمان کا انکار. بالکل یہ بات تو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ سارے کے سارے پکے مومن تھے. اولئک هم الصادقون، وہ سارے کے سارے سچے تھے. وکل وعد اللہ، جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی. تو اگر کوئی ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں. اس کو کوئی بھی دنیا کا مفتی عالم اس کو مسلمان نہیں کہتا. اور ایک حدیث میں ہے نا امام مسئلہ ہے، جو کسی کو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کفر اس پہ لوٹ آتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہے، عمر مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی مومن مسلمان نہیں، کہ ہمیں تو ان کے صدقے سے ایمان ملا اور ہم انہی چراغوں سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. اگر وہ روشنی نہ ہو تو ہماری روشنی خود باقی نہیں ہوتی. پوچھنا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسواک استعمال کی؟ مسواک جو ہے وہ سنت ہے. چلیے آپ نے موضوع سے ہٹ کے سوال پوچھا ہے. پہلے یہ ہے کہ مسواک ایک بالشت ہونا چاہیے، بالشت اس کو کہتے ہیں. اور کرنے کا طریقہ پین ہے کسی کے پاس؟ جی اس کو یوں پکڑنا چاہیے، یہ چھوٹی انگلی نیچے، 3 انگلیاں اوپر یا انگوٹھا نیچے. پہلے دائیں طرف کریں اور پھر بائیں طرف، پہلے اوپر پھر نیچے، سنت ہے. اگر اس کے بعد چھوٹی ہوتے رہے استعمال کرتے کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت ہے. لیکن اس سے چھوٹی بھی ہو تو وہ بھی استعمال کریں دی جا سکتی ہے. اچھا جو امام جاگتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق وہ اہل سنت کے. بالکل جتنے یہ امام شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ اپنے پہلا امام حضرت علی کو مانتے ہیں، دوسرے امام حضرت حسن کو مانتے ہیں، تیسرے حضرت حسین کو مانتے ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیعہ ان کے عقیدے کے مطابق تو نعوذ باللہ ابو عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت علی ان تینوں خلیفوں کے دور میں وزیر اور مشیر رہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، جن کی ماں کا نام آمنہ تھا، ام کلثوم حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی. یہ خود شیعہ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. تو کوئی شخص کسی کو بیٹی دے سکتا ہے اگر اس کے ایمان میں شک ہو. تو جتنے بھی یہ جن کا یہ نام لیتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے. ان کے وہ عقائد نہیں تھے جو شیعوں کے عقائد ہیں. شیعوں کے عقائد تو کھڑے ہیں عبداللہ ابن سبا یہودی نے، جو صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لے کر. تو یہ بالکل غلط ہے کہ وہ ان کے وہی عقائد تھے جو آج کے شیعوں کے. وہ اسی طریقے پہ تھے جس طریقے پہ صحابہ کرام. جی عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ اس شیعت مذہب شیعت کا بانی ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بظاہر مسلمان ہوا اور پھر اپنی نجی محفلوں میں حضرت عثمان کے خلاف وہ باتیں کیا کرتا تھا. اور پھر وہیں سے اس نے جو ہے وہ آگے کام شروع کیا. اور اس کا جو ہے وہ طریقہ واردات یہ تھا کہ
اہل بیت کا نام لے لو، ان کی محبت کے دعوے دار ہو جاؤ اور صحابہ کے ایمان کا انکار کر دو بس. اور اس کی بنیاد پہ اس نے آگے چلا اور مذہب شیعت کی بنیاد رکھی گئی، اور آج بھی اسی پہ قائم ہے کہ صحابہ کرام اصل میں یہودیت جو تھی وہ کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہی تھی کہ اسلام کو کیسے نقصان پہنچائے، تو وہ اس نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ اگر صحابہ کرام درمیان میں سے ہٹ جائیں، کیونکہ تمام دین کے گواہ صحابہ ہیں، تو جب صحابہ نہیں رہیں گے تو دین کیسے رہے گی؟ یہ اگر کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ جو ہے وہ گواہوں پہ کی بنیاد پر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ گواہی دینے والے کیا گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو دین کے سارے دین کے گواہ صحابہ تھے، تو اگر آپ صحابہ کو دین میں سے نکال دیں تو دین کی گواہی ختم ہو جائے گی، تو دین کا سارا مقدمہ دھڑام سے گر جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے نہ تو یہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، اور اس لیے نہ یہ جو ہے وہ آپ کی جتنے بھی ذخیرہ احادیث ہے اس کو مانتے ہیں. تو ان کا وہی ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ آپ ایمان سے نکال دیں اور پھر جو چاہیں کرتے چلے جائیں. اچھا، جب آپ کو تھوڑا آپ نے ذکر کیا تھا قرآن پاک میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا ہوا ہے، جی جی. تو جو حدیث ہے وہ کیا صحابہ کے حضرت عباس کے زمانے نہیں تھی؟ جی جی. کہ ان کے بعد آئی تھی. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ جو بھی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر راوی ہوتے ہیں، راوی کہتے ہیں نقل کرنے والے. ایک حدیث میں کم از کم 3 آدمی ہوتے ہیں اور زائد سے زیادہ 6 اور 7 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا آخری جو راوی ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر امام بخاری نے حدیث نقل کی، وہ اپنے استاد کا نام لیں گے، وہ اپنے استاد کا نام لیں گے، وہ آگے اپنے استاد کا نام لیں گے، وہ پھر صحابی کا نام لیں گے اور صحابی کہے گا میں نے حضور سے بات سنی. تو ہر حدیث کے آخر میں صحابی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں بھی احادیث کا ذخیرہ جمع ہوا. یہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، تو